جب احرام کی نیت سے غسل کریں گے تو اس کی کچھ سنتیں ہیں. اس سنتیں اس کی یہ ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت یہ ہے کہ جسم پر جو غیر ضروری بال ہیں جن کا نکالنا سنت ہے تو وہ بالوں کو جدا کر دیں اور خوب مل کر کے اہتمام کے ساتھ غسل کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے معمول کے کپڑے پہن لیں. اب گھر سے نکلنا ہو تو سنت یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل آپ اپنے گھر کے اندر سفر کی نیت سے پڑھیں، اور ان 4 رکعتوں کے اندر چاروں قل پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس. یہ 4 رکعت پڑھیں. اس کی فضیلت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر پر نکلتے وقت، یہ صرف سفر حج کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر سفر کے لیے سنت ہے، یعنی کہ نفل کے حکم میں حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام سفر پر جاتے وقت 4 رکعتیں پڑھتے تھے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو سفر پر جاتے وقت اگر ان 4 رکعتوں کو اس ترتیب سے پڑھے گا تو جب تک وہ لوٹ کر نہیں آ جاتا یہ 4 رکعتیں اس کی اولاد کی، اس کی مال کی، اس کے گھر کی اور اس کی جان کی حفاظت کرتی رہے گی. تو یہ بہت یعنی کہ فضیلت والی ہے. تو 4 رکعت پڑھ لیں. 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت پڑھ لیں. عام طور پہ مالیگاؤں میں ایک عرف ہے کہ لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ سفر کی نماز گھر میں پڑھنا یہ سنت ہے. اب گھر میں پڑھ کر ایک اور بات، شہر مالیگاؤں میں شاید یہ مسئلہ کسی نے غلط عام کر دیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ کے ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل گئے، دعا کر لی، تب واپس گھر کے اندر کسی ضرورت کے تحت نہیں جا سکتے. یہ غلط مسئلہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے دعا کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، گھر سے باہر نکل گئے ہیں، اگر کسی ضرورت کے تحت گھر کے اندر جانا پڑے تو آپ بالکل جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ لوگوں نے غلط بیان کیا. کچھ سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو عوام نے اپنی مرضی سے گڑھ لیا ہے اور اس کو اتنی شدت سے رائج کر دیا ہے کہ لوگ اس میں ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پرابلم میں آتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے.